عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال من بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة فيدخل من أيهن شاء وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت میرے ذہن میں یہی 2 حدیثیں شریف ہیں جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی ہے، وہ آئی ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ آیت شریفہ بھی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی وضو کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کو کا مسح کرو اور پیروں کا بھی دھو ٹخنوں سمیت۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت میں اگر آدمی یہ کرے گا تو یہ کر کے آنے کے بعد رکعت چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اس وقت میں اگر وضو کرنے جائے گا تو کسی کی 2 رکعت چھوٹ جائے گی، کسی کی پوری جماعت نکل جائے گی، کوئی بیچارہ آہستہ آہستہ وضو کرنے والا ہے تو پوری جماعت نکل جائے گی اس کی، اور جو ذرا سا اور تیز وضو کرنے والا ہے تو 2 رکعت نکل جائے گی۔ جو بالکل تیز وضو کرنے والا ہے، کہیں کا بھیگے کہیں کا نہ بھیگے، اس کے لیے 1 رکعت تو نکل ہی جائے گی۔ اور جو اور تیز وضو کرنے والا ہے، کوئی خبر نہیں کہ کہاں سوکھا رہ گیا نہیں گیا، بس گیا کھڑا دھڑ مارا اور آ گیا، اس کے لیے رکعت بھی نہیں چھوٹے گی۔ خود ہماری مسجد میں یہ محسوس کرتا ہوں جب جماعت کھڑی ہو رہتی ہے، یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے، ہماری مسجد میں دیکھتا رہتا ہوں، محسوس کرتا رہتا ہوں، جب جماعت کھڑی ہوئی تو آتے ہیں کوئی، وہیں پر ٹیپ موجود ہے صحن کے پاس ہی، ہمارا چھوٹی مسجد ہے، تو آیا، میں محسوس کرتا ہوں نماز پڑھاتے وقت بھی آدمی تو کان تو بہرحال ہے نا، سنے گا، تو آیا، کھولا، دھڑاک سے ٹیپ کھولا، اب پہلے ہی رکعت میں وضو کر کے پہلے ہی رکعت میں آ کے شامل بھی ہو گیا۔ ہوتا ہے تو بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں،
کہا گیا کہ وضو کرو، اتنا جلدی نہیں، جلدی کہا گیا ہے لیکن شیطان ہمیشہ ہر کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے. وہ جو سنی ہوئی بات ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. کہتا ہے وضو کرو جلدی اور نماز پڑھو آہستہ آہستہ. یعنی وضو کرو جوان جیسا اور نماز پڑھو بڑھاپے کے جیسا، یعنی بوڑھے آدمی کے جیسا. اس کو وہ سنا ہے، لہذا اس کے اوپر مکمل عمل کرتا ہے، مکمل عمل. حالانکہ بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے گا اس کا وضو نہیں ہوگا. چہرے پر داڑھی ہے، اس کے لیے تو شریعت نے آسان کر دیا. چلو بھائی اگر گھنی داڑھی ہے تمہاری تو ہم ذرا سا تم کو ہلکا کر دیتے ہیں. داڑھی کا جو حصہ، جو بال چہرے کے حد میں ہے، حد چہرے کا جو باؤنڈری ہے، شریعت نے حد رکھا ہے لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی. شریعت نے رکھا ہے لمبائی میں، چہرے کی حد جو ہے وہ بال کے اگنے کی جگہ سے ہے. بال عام طور سے جہاں اگتے ہیں، ورنہ نہیں کسی کا بال اگر آدھے سر سے اگا ہوگا تو کیا ہر گھڑی آدھا سر دھوئے گا؟ بات سمجھنے کی ہے. عام طور سے جنرلی بال جہاں سے اگتے ہیں لوگوں کے، یہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ ہوا لمبائی میں چہرے کی حد. اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک جتنا حصہ ہے یہ چوڑائی کا حصہ ہے. لمبائی میں ویسے آپ لے لیجئے، اس طرح سے لائیے، اور یہ ہے چہرے کا حصہ. اس کو ہم سمجھنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آدمی سامنے سے ہے، کسی کے سامنے سے چہرے کا جتنا حصہ اس کو سامنے سے نظر آ رہا ہے وہی ہے چہرہ، اور اتنے ہی کا دھونا جو ہے ضروری ہے. کان کا یہ حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے سے دیکھنے سے کان کا پیچھا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کا دھونا نہیں ہے. اس کا جو حصہ پچھلا نظر نہیں آ رہا ہے وہ سب سر میں کسی میں دھونا نہیں ہے، صرف وجہن کو دھونا ہے. وجہن کہتے ہیں جو سامنے سے جتنا نظر آئے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. مگر لوگ جو ہے ادھر ادھر کی کر دیں گے، اس لیے ہمارے فقہا نے لکھ بھی دیا ہے کہ نہیں کس کو کیا نظر آتا رہے گا. کوئی جب اونچے نظر والا، اگر کوئی اونچا آدمی رہے گا لمبا 6-7 فٹ کا، تو اس کا سر کا یہ حصہ بھی نظر آ جائے گا چھوٹے آدمی کا. لہذا وہ کہے گا کہ مولانا تو بولے تھے جتنا نظر آتا ہے اتنا ہی دھونا ہے، لہذا مجھے تو اس کا پیچھا بھی نظر آتا ہے. اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھ بھی دیا کہ چھوڑو نظر وظر کی بات چھوڑو، ہم تم کو بیان کر دیتے ہیں لمبائی میں کتنا ہے اور چوڑائی میں کتنا ہے. چنانچہ ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور دونوں کان کے لو کا درمیان کا حصہ، ایک کان کے لو سے، لو کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا جو ہے چوڑائی. تو اس کو معلوم ہے کہ ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے گا پھر بھی میرا وضو نہیں ہوگا، لیکن اس کو تو رکعت کو نہیں چھوٹنے کا چاہیے، پہلے تو اس کو وہ چاہیے، اس کا وضو نہیں ہوا. ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے گا، صرف چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہر عضو کو جس کو میں دھویا جاتا ہے. 3 عضو ایسے ہیں وضو میں جن کا تعلق دھونے سے اور فرض ہے. ایک ہے چہرے کا دھونا، اور ایک ہے ہاتھ کا دھونا کہنی سمیت، اور ایک ہے پیر کا دھونا. یہ 3 عضو ایسے ہیں جن کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. واجب تو نہیں بلکہ فرض. باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پہلے جو ہے دونوں ہاتھ کا دھونا، یہ سب فرض نہیں ہے، سنت ہے. تو یہ جو 3 اعضاء ہیں دھونے والے، ان میں اگر بال برابر بھی خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. اور مسح تو کہتے ہی ہیں، مسح کیا تھوڑی پورے سر کو دھویا جاتا ہے نا، سر کے بال کو پورا بھگایا جاتا ہے، تر ہاتھ جو ہے اس کے میں لگا دیا جاتا ہے، کہیں بھگتا ہے کہیں نہیں بھگتا ہے، کوئی بات نہیں. مگر جو اعضاء مغسولہ ہیں جن کو دھونا ضروری ہے، بال برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، آدمی کو بہت اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اس لیے وہ تو جلدی جلدی چہرے میں پانی مار کے اور ہاتھ پتہ نہیں کیسا دھویا نہ دھویا، کبھی کبھی کہنی کا یہ حصہ سوکھا بھی رہ جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو تو رکعت چھوٹنے سے نہیں، مطلب ہے رکعت سے. اسی لیے آیت پاک میں جو اللہ نے فرمایا ہے
اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ کرو. تو نماز کے لیے کھڑے ہوگا اگر آدمی جاگا تو رکعت چھوٹ جائے گی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تب کرو. تو مفسرین نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو مطلب یہ ہے کہ تم نماز کی تیاری کرو. ابھی جماعت کھڑی ہوئی نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہونے کا تم ارادہ کرو، تب جا کر کے وضو کر لو. اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. کوئی کہے گا کہ اس میں تو وضو کا حکم ہے. ارے اس میں سے نہ وضو کا حکم ہے، دوسری آیت میں تیمم کا حکم ہے. تو چاہے تم وضو کر لو، اور اگر وضو نہیں کر سکتے ہو، معذور ہو، تو تیمم کر لو. یا وضو نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ پانی تمہارے پاس نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو تیمم کر لو. جو بھی ہونا تم کرنا ہی پڑے گا. نماز میں اگر کھڑے ہونا ہے چاہے تو وضو کرو یا چاہے تو تیمم کرو. بغیر وضو بغیر تم کوئی نماز دیکھا آپ نے؟ بتائیے کوئی ایسی نماز، جنازے کی نماز وضو بھی ہے یا تو پھر تیمم بھی ہے. کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے. نماز کوئی نماز نہیں ہے جس میں وضو بھی نہ ہو، تیمم بھی نہ ہو. اور جہاں کہیں کوئی ایسی نماز پڑھی جاتی ہے بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہوئی نہیں، دوبارہ لوٹاؤ. ارے کہاں پر ایسی نماز پڑھی جاتی ہے بھائی بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے؟ نہ ایسا آدمی جس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے جب نماز کا وقت آ گیا؟ اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ وضو کرے، مٹی بھی نہیں ہے اس کے پاس، یعنی وہ زمین پر نہیں ہے، پلین میں ہے مثلا، مٹی لے کے نہیں گیا ساتھ. ادھر نماز کا وقت آ گیا، پلین والے نے اعلان کر دیا کوئی یہاں پر پانی وانی نہیں بہائے گا، اعلان کر دیا. ادھر مسلمان ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے اور جانے والا ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ نماز بھی پڑھنا ہے، سب طرف سے پھنس گیا وہ. نماز بھی پڑھنی ہے، وضو کر سکے گا نہیں اس لیے کہ پلین والے نے اعلان کر دیا. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایسا ہو گیا اور مٹی بھی ہے نہیں وہاں، اپنے ساتھ بھی لے کے گئے نہیں. سانپ جب پکڑ لیتا ہے چھچندر کو تو اگلے گا تو تب بھی پریشانی، کھائے گا تو تب بھی پریشانی. یہ نماز پڑھنی بھی ہے، ادھر وضو کے لیے پانی کے بینڈ لگا دیا، یا پانی ختم ہو گیا. چلو آپ کہیں گے نہیں وہ لوگ تو اجازت دیتے ہیں مگر یہاں پانی ختم ہو گیا پلین مثلا. یہ سب مثال ہے سمجھانے کے لیے. مٹی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نیت باندھ لے گا. کیا کرے گا؟ نیت باندھ لے گا، رکوع بھی کرے گا بغیر وضو کے، بغیر تیمم، مجبور ہو گیا. نماز پوری پڑھ لے گا اپنے وقت میں. لیکن حضرت پوری نماز ہوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وضو نہیں، تیمم نہیں. حکم لیکن ہے اسی طرح سے کرو. اس کو فقہاء ہمارے کہتے ہیں وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُصَلِّينَ، یعنی مصلیوں کی طرح، مصلی جانتے ہیں نماز پڑھنے والوں کی طرح شکل صورت اپنائے گا. شکل صورت نماز پڑھنے والا جو کرتا ہے یعنی نماز پڑھے گا، شکل صورت سب اپنائے گا. وہ یعید، لیکن بعد میں پھر لوٹائے گا. اس لیے کہ یہ نماز ہوئی نہیں. پھر ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ نہ اس لیے کہ نماز ہے، نماز کا احترام کرنا پڑے گا. یہ کیوں؟ نہ اس لیے کہ ہر دن 5 مرتبہ اللہ کا حکم آتا ہے ہر مکلف بندوں پر. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز روزے کا پابند ہے مسلمانوں پر. غیر مسلمانوں پر نماز کے حکم کے تھوڑی آئے گا؟ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. غیر مسلمانوں پر نماز کا حکم نہیں. غیر مسلمانوں پر جو حکم آتا ہے ایمان لاؤ، ایمان پہلے ہے. مسلمانوں پر ہر دن 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے امر آتا ہے. امر مانے حکم آتا ہے. جیسے ہی صبح کی نماز کا وقت ہوگا حکم آ گیا اللہ کا، صلو اقیموا الصلاۃ. ہم لوگ سن سکیں گے نہیں،
مگر اللہ کا حکم آتا ہے. ظہر کا وقت آ گیا، پھر ظہر کا حکم آ گیا. ہر دن نئے مرتبہ 5 مرتبہ اللہ کا حکم آتا ہے روزانہ جو فرض ہے. عصر کا وقت آ گیا، عصر کا حکم آ گیا اللہ کا بندوں کے سروں پر، اے بندہ نماز پڑھ. اللہ کا امر آتا ہے. مغرب کا آ گیا، عشاء کا آ گیا. تو وہ جو پلین میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیا حکم آئے گا؟ نہیں، اس کے اوپر بھی حکم آئے گا اے بندہ نماز پڑھ. تو کم از کم اس کا تو خیال کر لے. اللہ کا جب حکم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے، چلو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جیسا بھی ہم سے ہو سکا کر تو لیے نا کم سے کم. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو احترام دینے کے لیے، اللہ کے حکم کو ریسپیکٹ دینے کے لیے، ریسپیکٹ سمجھتے ہیں تو احترام کرنے کے لیے اللہ کا حکم آ گیا نا، لہذا ریسپیکٹ دینے کے لیے اللہ کے حکم کو جو ہے احترام کرنے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم جو اتنا ہم سے ہو سکا ہم کر لیے. مگر چونکہ نماز کے لیے وضو یا تیمم شرط ہے، لہٰذا یہ نماز ہوئی نہیں. تو ہمارے فقہا یہ بتاتے ہیں بعد میں تو جب پلین سے اترے گا، زندگی بھر میں کبھی بھی تجھے ٹائم ملے گا تو یہ نماز جو پڑھا ہے پلین میں بغیر وضو کے بغیر تیمم کے، اس کو دوبارہ قضا کر لینا بابو. تو یہ مت سمجھ کہ تیری نماز ہو گئی، وہ تو اللہ کے حکم کے ادب میں تو نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہ نماز نہیں چلے گی. اس لیے اس کو تم ادا کر لو، یعنی قضا کر لو اس کو، اور پہلی مرتبہ قضا کر لو. یہ مت سوچو کہ ہم تو ابھی جب کر لیں گے کبھی بھی کر لیں گے. کس کو یقین ہے وہ فلاں دن تک فلاں وقت تک زندہ رہے گا؟ اس لیے قضا کو پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر چونکہ ابھی ادا کا سوال ہوگا نہیں ہم سے، لیکن قضا کا سوال ہوگا. ہم نے اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے اب تک قضا، تو بیان سننا ہم کا ضروری نہیں ہے، پہلے وہاں قضا کر لیں. بہرحال آدمی وقت کا خیال کر کے اللہ کے امر کا خیال کرتے ہوئے، ہمارے فقہا نے کہا کہ تم کم از کم نمازیوں جیسی شکل کر لو، مگر چونکہ وضو تم نے کیا نہیں ہے، تیمم کیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو بعد میں تم کو قضا کرنا پڑے گا. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ یہی فرماتے ہیں. ورنہ اس میں بعض ائمہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارے تو امام ایسے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں بعد میں قضا کریں. بہرکیف یہ ایسی چیز ہے بزرگوں اور دوستوں کہ بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے یہ چیز قابل قبول ہی نہیں ہے. ترمذی شریف ایک کتاب ہے حدیث شریف میں، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. پہلی حدیث کیا؟ نہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں، اور نہ کوئی بھی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں. ظاہر بات ہے باپ دادا کا فاتحہ حلوائی کی دکان میں ہوگا، میٹھا سب رکھا ہوا ہے اس کی دکان پہ، کیا نام اس کا؟ نہیں، وہ ہمارا یہ دکان کشتوں کی دکان میں میٹھا ہوا سب رکھا ہوا ہے. تم گئے وہاں پر الحمدللہ پڑھ دی، فاتحہ پڑھتے، اگر فاتحہ کے بعد مٹھائی ہوا ہے اگر مٹھائی اس کی ہے تم یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہو، مٹھائی لاؤ باپ دادا. تو لہذا ایسا نہیں ہوگا، لاؤ اس کو. میرا فاتحہ کا میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ مٹھائی رکھ کے فاتحہ کیجیے، میں اسے سمجھا رہا ہوں، ورنہ پھر کل جانے کے بعد بولیں گے مولانا بول دیے مٹھائی لا کر کے ہی سامنے رکھ کر کے ہی فاتحہ کرنا ہوگا. ایسی بات نہیں، یہ سب سمجھانے والی چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے احترام میں جب مشابہت اختیار کر لی گئی تو فقہا نے کہا کہ اللہ کا حکم بہت بڑا تھا، حکم آ گیا تھا، اب یہ جو ہے تم اس کے پابند نہیں تھے، یعنی تمہارے پاس وضو کرنے کی سکت نہیں تھی، مطلب کہ پانی نہیں تھا، مٹی نہیں تھی، مگر احترام کر کے تم نے شکل صورت اختیار کر لی، لہٰذا تم کو اب دوبارہ قضا کرنی پڑے گی اور اول وہلے میں اس کو قضا کرنی پڑے گی. اب رہی گئی بات کہ 2 حدیثیں جو میں نے پیش کی تھی، میرا ہر گھڑی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی میں موضوع کو مکمل کر نہیں سکتا ہوں. میں اصل میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں
کہ یہ دو موضوع کے اوپر میں نے ابھی بات کی ہی نہیں ہے. اب وضو، چونکہ یہ دونوں موضوع وضو کے سلسلے میں تھے، اب وضو کے بارے میں مجھے بتاتے بتاتے یہاں تک ٹائم چلا گیا. پھر دعا کیجئے پھر کبھی اگر آنے کا اتفاق ہوا. پھر یہ دونوں حدیثیں جو رہ گئی ہیں یہ وضو کے سلسلے میں، اسباغ وضو کے سلسلے میں، پھر میں اس کو انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا بتانا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.